کی زندگی کا پہلا تو یہ وہ ہے نا کہ وارث کون ہوتا ہے، تو یہی وراثت ہے، یہی وراثت ہوتی ہے کہ ہمارے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کسی دنیاوی لائن میں ہمیں لگا سکتے ہیں، مگر انہوں نے بارہا مرتبہ یہ کہا کہ بہت ساری ایسی اپورچونٹیز تھی کہ اگر میں چاہتا تو میں کہیں بھی کچھ بھی کہہ سکتا تھا، کسی کو کہتا وہ آپ کو آسانی سے داخلہ مل سکتا تھا، ڈاکٹر بنتے، انجینئر بنتے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ برا نہیں ہے، یہ اچھا ہے، مگر سب سے بڑی خدمت دین کی خدمت ہے، اور دین ہی کی آج اس بات کا علم ہوتا ہے کہ دین کی بات کرنے والوں کے کس طرح گلے گھونٹے جاتے ہیں۔ وہ ہے نا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ اہل مدرسہ ہو یا اہل مسجد ہو، انہوں نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ بیان نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے حق کو حق گوئی نہیں کر سکتے۔ اور پھر بہت سارے ایسے افراد، مثال کے طور پہ میرا تعلق ہے کامران سے، اب کسی کو مسئلہ کامران سے ہے مگر غصہ مجھ پہ نکالیں گے، کسی کو غصہ مجھ پہ ہے، غصہ نکالیں گے کامران پہ، نکالیں گے عمران الہی پہ۔ تو یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے جناب، اگر انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، ہماری بات نہیں مانی، ہم بھی ان کی نہیں مانتے، ان کی نہیں سنتے۔ تو اس طرح یہ وجہ ہے کہ یہ ہمارے علامہ صاحب بیٹھے ہیں رضوان صاحب دعوت برکاتہم، اب ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے یہ لباس دیکھا تھا، حلوہ لکھا ہوا تھا، وہ بڑا سوشل میڈیا پہ، اور بدنام کیا جا رہا ہے مولویوں کو، اور کہا جا رہا ہے، اور مولوی ایسے نام نہاد اٹھا کر سوشل میڈیا پر بٹھا دیے کہ مولوی کہتی ہے کہ جناب دیکھیں یہ حروف تہجی اور حروف تہجی کا احترام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ نازل ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا احترام ہے، ان کی بے ادبی ہو رہی ہے، ان کی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ ایسا ہے نا، قرآن ہے، قرآن کے ساتھ مشابہت ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کے اغیار کیا سمجھ رہا ہے، وہ جہاں سے ہم پاکستان کو امداد ملتی ہے، ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں جس میں خوش ہوتے ہیں، چار دیگیں ان کے لیے کھل جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اغیار کہتا ہے کہ دیکھو مولویوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ایک لباس پر حلوہ لکھا ہے اسے مقدس بنا دیا، اور ادھر قرآن ہے۔ جب ان کو اتنا علم نہیں ہے تو پھر یہ کیا حق رکھتے ہیں؟ ہم بربلا لوگوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھو یہ مولویوں نے کیتا کی، بھئی ٹھیک ہے، تو میں وہی گل کرنا، پیڑے لگنے نے اپنے منڈیاں نوں مولوی بنا لو، کیوں نہیں بنا دے تسی؟ اگر مولوی نہیں بنا دے یار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی سن، حضرت عمر فاروق مولوی سن، حضرت عثمان غنی مولوی سن، حضرت علی المرتضیٰ مولوی سن۔ قرآن سب تو اچھا پڑھا لے، حدیث سب تو اچھی بیان کرنا لے۔ آج اگر ممبر دے ہوتے کوئی مولوی حدیث بیان کر رہے ہیں یا قرآن کی آیتیں بیان کر رہے ہیں، تو اسی کہتے ہیں مولوی گل کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں خود مولوی نہیں ہوں، مگر میں اس کے باوجود بھی مولوی گلا بھی نہیں کرتے۔ اگر مولوی یہ گلا کرنے لگا تو سارے سدھر نہ جان۔ اگر میں مولوی ہوتا تو میں اس لیے گلا کرتا نہیں، کیونکہ میری اپنی دکان چمکنی حضرت صاحب، ٹھیک ہے، میں کہتا ہاں یار ٹھیک ہے، بے ادبی کے لباس کی بے ادبی، مگر سوچو تاڑیاں آنے والی نسلاں کی جواب دیں گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تے انہیں عملے ہو رہے، سانو فرصت نہیں نوٹ گرن تو، رشوتاں لین تو، رشوتاں دین تو، پیسے لے کے کام بھی نہیں ہوتے، کام بھی نہیں کرنے، رشوت بھی لینی، کام بھی نہیں کرنے۔ تو بڑا جناب نمازہ مسلے پتھرے کارے سی کیتے ہیں، پہلے اپنا دل تے صاف کر لو۔ ہاں ٹھیک ہے، خطیب صاحب جا رہے ہیں، بتانے کا مقصد یہ یار ختم نبوت کے لیے اٹھو، خدا کا واسطہ ہے، اپنے جتنے بھی آپ کے دائیں بائیں علماء ہیں جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے اٹھو۔ میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، میں جمعہ پڑھاتا تھا ایک جگہ، تو میں نے وہاں سوچا کہ کیوں نہ نوجوانوں کو جمع کریں اور ان کو ختم نبوت کے لیے ہم اٹھائیں۔
اور ختم نبوت کے لیے یہ کام کریں، اور گھر گھر میں جا کر وہ 2 2 4 4 5 5 10 10 افراد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، ان کے تحفظ کے لیے، عزت کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ حل یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں محافل کا انعقاد کریں، اور وہ محافل کھانے پر مبنی نہ ہو، پیسوں پر مبنی نہ ہو، وہ صرف اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت پر مبنی ہو، تاکہ آپ کی نسلیں کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر دھوکہ نہ کھا جائیں، کہیں مسجدوں پر دھوکہ نہ کھا جائیں، اور صحیح اور نہیں تو اور صحیح۔ یہ سب میرے کرپا ہے میرے بزرگوں کی، یہ نوازش ہے میرے بزرگوں کی، کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے ہیں وہاں پر ہر کوئی جانتا ہے کہ صوفی یعقوب بھی کوئی ہے، الحمدللہ۔ پھر ان کے بھائی صاحب ہیں، انگلینڈ رہتے ہیں، ان کے گھر گئے، وہاں بھی انہوں نے ماشاءاللہ 35 سال ان کے والد گرامی ملٹن کینز میں رہی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی ساری پاکستان میں اور درویشی میں گزاری۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں باہر کچھ نہیں، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچاؤ، اور وہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ پاکستان میں رہا جائے، اور پاکستان میں رہ کر خدا کا واسطہ میں آپ سے کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آپ اٹھیں، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، یا درس رکھیں اپنی مسجدوں میں، صرف 5 سے 10 منٹ۔ ہر امام ہوتا ہے مسجد کا، عالم دین ہوتا ہے، ان کو کہیں یار ہماری نسلوں کو ختم نبوت کے اوپر مضبوط کریں۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ دیوبندیت نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے لوگوں کا، شیعیت نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے لوگوں کا، اہل حدیثیت نہیں ہے۔ یہ آستانہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی نسبت سے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جوان ہے، وہ بہادر ہے، وہ علی کا بیٹا، وہ حسن و حسین کا بیٹا، جب وہ میدان میں اترا تو پھر کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنا نہ کر سکا۔ اس آستانے سے اگر ختم نبوت کی تعلیمات نہیں جائیں گی تو کہاں سے جائیں گے؟ کمال آئے کہ نہیں آئے؟ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں آ گئے جناب، ہم نماز پڑھا گے پھر دودھ پیئیں گے، خالص دودھ انشاءاللہ۔ یعقوب بیٹر صاحب بلو، اس کے بعد پھر قوالی سنیں گے، زیادہ ٹائم نہیں سنیں گے کیونکہ ان کو راستے میں بہت دیر ہوگی، اس کے بعد پھر نظر شریف ہوگا۔ اور میں پھر ایک بار شکر گزار جناب علامہ صاحب کا، ابھی نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، پھر سلام پڑھیں گے۔